یہ جو پروگرام 18 کو تھا، 18 کو جو سمجھیے پروگرام 2 تا 5 بجے دھرنا چوک پر تھا، اب وہ پروگرام بڑا بازار یاقوت پورے میں 2 سے 5 بجے کے درمیان ہی ہوگا۔ وقت بھی وہی ہے، دن بھی وہی ہے، لیکن صرف جگہ کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ جگہ یاقوت پورہ بڑا بازار پر سمجھے کہ یہ پروگرام ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں مستقل کی جا رہی ہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ ہماری یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی کوئی ہندو مذہب کے خلاف ہماری لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے، یہ لڑائی نریندر مودی کی جابرانہ ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف، کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ صرف ایک FIR کاٹا جاتا ہے، آج تک گرفتاری نہیں ہوتی ہے۔ ہندوستان میں دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی رہتی ہے اور ہندوستان میں دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ان کے احساسات اور جذبات کو خاطر میں نہیں لانا یہ انتہائی جمہوریت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہندوستان ایک دستور کے تحت چلتا ہے اور یہ ملک جتنا نریندر مودی یا سنگھ پریوار کو عزیز ہوگا اس سے زیادہ ہم کو عزیز ہے، اس وجہ سے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے بہت بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ ہمارے علماء پھانسیوں پر چڑھ گئے۔ سنگھ پریوار کا کوئی کنٹریبیوشن اس ملک کی آزادی میں نہیں ہے۔ اس ملک کو جوڑے رکھنے میں، اس ملک میں گنگا جمنا تہذیب کے برقرار رکھنے میں، اس ملک میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں مسلمان ہر وقت آگے رہا ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی آگے رہے گا۔ جہاں تک کہ تلنگانہ کے امن و امان کا مسئلہ ہے، جہاں تک کہ شہر حیدرآباد میں امن و امان کا مسئلہ ہے، تو تلنگانہ کے امن و امان اور شہر حیدرآباد کے امن و امان کو کئی موقعوں پر ہم نے سمجھیے کہ باقی رکھا ہے، جبکہ پولیس کا جابرانہ رویہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے امن کی خاطر بہت ساری سمجھیے باتوں کو برداشت کیا ہے۔ میں ڈی سی پی ویسٹ زون، میں ڈی سی پی ایسٹ زون رمیش صاحب کا بالخصوص اور ان کی پوری ٹیم کا، اسسٹنٹ کمشنر دیویندر صاحب اور دوسرے خود ہمارے چادر گھاٹ کے انسپیکٹر، ایڈیشنل ACP اور دوسرے جو بھی کوارڈینیٹ کیے ہیں، میں بہرحال خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک چیز بہرحال جو طے ہوئی ہے اس طے کرنے میں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے۔ ہم اپنے سمجھیے کہ اس احتجاج کو جو دھرنا چوک پر تھا، دھرنا چوک پر احتجاج نہیں ہوگا، دھرنا چوک پر جلسہ نہیں ہوگا، بلکہ بڑا بازار یاقوت پورے میں 2 سے 5 بجے تک سمجھیے یہ پروگرام ہوگا۔ گستاخان رسول کے خلاف ہم کو پوری طاقت سے جمع ہونا ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب صرف جگہ تبدیل ہو رہی ہے، کوئی سمجھیے کہ پروگرام میں تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہ جو احتجاج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق اور ہماری وابستگی کا بڑا امتحان ہے۔ اس میں سیاسی طاقتوں نے روڑے رٹکانے کی کوشش کی ہے اور پھر ہمارے اعلان کے بعد ان لوگوں نے خود پرمیشن ڈالا ہے۔ امت فیصلہ کرے گی، اس ملک کی جمہوری عوام فیصلہ کرے گی کہ کون سمجھے ڈسٹرکٹیو ہے اور کون کنسٹرکٹیو ہے۔ بہرحال ہم کسی بھی قیمت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھیے کہ ہم کتنی بھی تکلیف میں آ جائیں لیکن ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ کل میرا جو بیان اس علی کے سلسلے میں تھا، اس بیان کو لے کر ایک سمجھیے کہ FIR کیس بک کیا گیا ہے، اور جب میں صبح سے ہاؤس اریسٹ ہوں، 41 نوٹس میرے گھر پر آج سرو کی گئی۔
اور ایک FIR سمجھیے کہ صاحب بک کیا گیا ہے مختلف دفعات کے تحت. میں اس کی کوئی سمجھیے پرواہ نہیں کروں گا، عدالت ہے، عدالت میں ہم سمجھیے مقابلہ کریں گے. اور پھر آج تحریک مسلم شبان کے قائدین جناب عبداللہ قمر صاحب وائس پریزیڈنٹ، شکیل ایڈوکیٹ صاحب، منان صاحب، اور پھر جیک کے عثمان محمد خان نامپلی، اور پھر سمجھیے کہ حافظ قاری سلطان مجاہد دبیر پورہ، مجاہد ہاشمی عوامی مجلس عمل، شہباز علی خان اور دوسرے کئی سمجھیے کہ جیک کے ہمارے ساتھیوں کو آج صبح کی اولین ساتوں سے ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بہت سے سمجھیے کہ ہمارے ساتھی ابھی بھی پولیس تھانوں میں اریسٹ ہیں، اپنے گھروں پر اریسٹ ہیں. میں پولیس اتھارٹیز سے گزارش کروں گا کہ امیڈیٹ فوری سب کو رہا کیا جائے. اور پھر جو جلسے کا سمجھیے ہم پرمیشن یاقوت پورے کا، کیونکہ چینج آف پلیس کا مسئلہ ہے، تو چینج آف پلیس کے لیے ہم امیڈیٹ کمشنر آف پولیس کو اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون کو اور ایسٹ زون کو ہم سمجھیے کہ یہ کاپی ابھی سمجھیے کہ روانہ کر چکے ہیں. اور اس سلسلے میں پولیس اتھارٹیز نے آج صبح جب سمجھیے میرے گھر پر اسسٹنٹ کمشنر سلطان بازار دیویندر صاحب اور سرکل انسپیکٹرز اور پولیس کا ایک کافی بڑا عملہ بلکہ ٹینٹس لے کر آ گئے تھے کہ صاحب یہاں پر کیمپ کرنا ہے، یہاں پر ہاؤس اریسٹ رکھنا ہے 3-4 دن تک، یہ ایسی پلاننگ ان کی ہم سمجھ رہے تھے. تو بہرحال دیویندر صاحب آئے، DCP صاحب سے مستقل بات ہوتے رہی، تو جگہ سمجھیے کہ تبدیل ہو رہی ہے. وہ جگہ کی تبدیل دھرنا چوک کے بجائے یاقوت پورہ بڑے بازار پر اسی جوش و خروش، اسی ولولے کے ساتھ آپ کو 2 سے 5 تک یاقوت پورے بڑے بازار پر جمع ہونا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، امن و سلامتی کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. پیس یعنی امن قائم رہے گا تو ہماری بات جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں ان تک ہماری بات سمجھیے کہ پہنچے گی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سارے عالم کے لیے آپ رحمت ہیں. تو آپ کے نام پر اور آپ کی شان کے لیے جو پروگرام ہو رہا ہے وہ پروگرام ایک باعزت اور ایک باوقار اور پابند ڈسپلین قوم کی طرح ہم سمجھے کہ پروگرام کو کنڈکٹ کریں گے پورے جوش و خروش کے ساتھ. میں تمام طبقات سے بلکہ تمام سمجھیے کہ صاحب جو بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتے ہیں تمام واک آف لائف کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ کاروباری ہوں، چاہے مدارس دینیہ کے طالب علم ہوں یا اساتذہ ہوں، علماء ہو، مشائقین ہو، ہر جماعت سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام کسی جماعت کا، کسی تحریک کا نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو سمجھیے بتلانے کا پروگرام ہے، اور سمجھیے ظالموں اور جابروں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے مطالبہ کا پروگرام ہے. تو اس پروگرام میں ہر جماعت اپنے بینر کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے. شان رسالت پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر افسوس اور دکھ اس بات کا ہوا کہ جس روز ہم نے اعلان کیا 15 دن کے بعد اعلان ہم نے کیا، مجلس اتحاد المسلمین بھی اسی دن اعلان کر کے پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے، امت کو بانٹنے کی کوشش کی ہے. امت اس مسئلے پر واحد ہے، سب کی آواز ایک ہے. بہرحال یاقوت پورہ بڑے بازار کے راستے پورے انشاءاللہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنونیوں سے اور عشق رسول میں ڈوبے ہوئے غلاموں سے سمجھیے کہ بھرے پڑے رہیں گے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ پروگرام پورے ڈسپلین کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.